دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور اپنا چیز پیش کر دے. صلی علی رسول کریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم رکھنے والے اور جاہل برابر نہیں. آج میری زندگی کا بہترین اور خوشگوار موقع ہے کہ میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں اور اپنے خیالات کا اظہار کر رہا ہوں اور اپنے رب سے دعا گو ہوں کہ اللہ اب یہ التجا ہے کہ کرم دعا کرے وہ باتیں زباں پر جو دل پہ اثر کرے، اور اپنے رب سے دعا گو ہوں کہ اللہ اب یہ التجا ہے کہ کرم تو اگر کرے وہ باتیں زباں پر جو دل پہ اثر کرے. آج کے اس تقریب میں میری تقریر کا موضوع سخن ہے، علم کی اہمیت اور اس کی فضیلت. یہ موضوع میں نے اس لیے چنا کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ سب سے پہلے جو وحی نازل ہوئی وہ علم سے ہی متعلق ہے. علم ایک انمول خزانہ ہے. علم ایک لازوال دولت اور بہترین عبادت ہے. صحیح مشکات میں بہت ہی خوبصورت بات لکھی ہے کہ علم دل مومن میں ایک ایسا نور ہے جو مشکات نبوت کے چراغوں سے لیا گیا ہے. علم ایک ایسا نور ہے جو دل مومن کو تابندہ رکھتا ہے. علم ایک ایسا نور ہے جو دل و دماغ کو روشن بناتا ہے. علم ایک ایسا نور ہے جو قوم و ملک کی قسمت سنوارتا ہے. علم ایک ایسا نور ہے جو نہ چاہنے والوں کی مستقبل کو سنوارتا ہے. علم ایک ایسا نور ہے جو اپنے چاہنے والوں کو درخشاں بناتا ہے. اسی لیے سرور کونین مقام بوک سردار دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت کا فرض ہے. علم سعادت ہے، عبادت ہے، دولت ہے، بصیرت ہے، طاقت ہے. علم محترم سامعین اور حاضرین، علم ایک روشنی ہے، علم ایک نور ہے، علم ایک کاوش ہے، علم اطمینان ہے، علم ایک اکرام ہے، علم ایک سکون ہے، علم ایک عبادت ہے، علم ایک شعور ہے. علم کی اہمیت کا اندازہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب کوئی شخص گھر سے علم کی تلاش میں نکلتا ہے تو وہ رائے خدا میں ہوتا ہے جب تک وہ پلٹ نہ آئے. اگر ہمارا ارادہ نیک ہے، ہماری نیت خالص ہے، ہمارا عزم جواب ہے تو ہمارا یہ ایمان ہے کہ علم کی مقدس شمع نہ صرف ہمارے دل کو روشن کرے گی بلکہ ہمارے قوم و ملک کی مستقبل کو بھی روشن بنا دے گی. کیونکہ علم کی شمع کو روشن جو کیا کرتے ہیں زندہ رہتے ہیں ہمیشہ، وہ کہاں مرتے ہیں. ہمارے